السلام علیکم سامعین، 6 ربیع الاول اور 20 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے RSS پر پابندی لگائی جائے، اس کے افسران کو امریکہ میں زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ اعلیٰ افسران نہ ان کی عزت افزائی کریں، نہ حوصلہ افزائی کریں، نہ ملاقات کریں۔ یہ مطالبہ امریکہ کے ایک کمیشن نے کیا ہے۔ واضح ہو کہ ابھی اسی مہینے کے آخر میں RSS چیف موہن بھاگوت کا امریکہ کا دورہ ہونے والا ہے۔ اس کے مد نظر امریکہ کے ایک مشاورتی کمیشن نے یہ صلاح دی ہے کہ RSS پر پابندی لگائی جائے اور موہن بھاگوت سے اعلیٰ افسران ملاقات نہ کریں۔ خبر سنیے تفصیل سے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF کے عہدیداروں نے امریکی سرکار پر زور دیا ہے کہ RSS کے خلاف پابندی عائد کریں۔ کمیشن نے امریکی سرکار پر بھی زور دیا کہ وہ عہدیداروں کو RSS کے لیڈروں سے ملنے یا ملاقات کرنے سے منع کریں۔ مذہبی آزادی سے متعلق امریکی مشاورتی ادارے کے عہدیداروں نے RSS پر پابندی عائد کرنے کی مانگ کی ہے اور امریکی سرکار سے کہا کہ وہ RSS کے رہنماؤں کو ان سے ملاقات کرنے یا ان کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کرنے سے روکے۔ دھیان رہے کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت 29 اگست کو نیو یارک میں ہوں گے۔ US کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے چیئرمین آصف محمود نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی RSS کے رکن ہیں۔ انہوں نے RSS کو ایک چھتری والی تنظیم پشت پناہ کے طور پر بیان کیا، جس کے ذیلی گروپوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں جیسی مذہبی اقلیتوں پر حملے کیے ہیں۔ محمود کا تبصرہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے دورہ امریکہ سے کچھ پہلے آیا ہے، جہاں وہ 29 اگست کو نیو یارک میں ایک پروگرام میں ہوں گے۔ ادھر ایک USCIRF کے کمشنر جین ملز نے کہا RSS کے لیڈروں کو خواہ ان کا تعلق ہندوستانی سرکار سے کیوں نہ ہو، انہیں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں سے نوازا نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا امریکی سرکار مذہبی عقیدے کی آزادی ایکٹ کے تحت مذہبی آزادی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار RSS کے ارکان پر پابندی عائد کرنے پر توجہ دے۔ دنیا اثنا ہندوز فار ہیومن رائٹس نے کہا بھاگوت کے دورے کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف RSS نیٹ ورک کے تشدد سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دھیان رہے کہ چند مہینے پہلے بھی اسی محکمے نے یعنی اسی کمیشن نے ایک رپورٹ اسی مطلب کی پیش کی تھی، جس کو وطن عزیز کی سرکار نے مسترد کر دیا تھا اور کہا یہاں ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا امتیاز برتا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے، بھارت سرکار نے اس کو پوری طرح سے مسترد کر دیا تھا۔